قرآن پاک میں صرف چند احکامات نہیں ہیں، پورے کے پورے احکامات ہیں۔ پرابلم تو یہ ہے کہ تم کو الجھایا گیا، تم کو چھوٹی باتوں میں رکھا گیا ہے ایک مخصوص دائرے کے اندر۔ قرآن پاک ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اللہ پاک کے احکامات بہت وسیع ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی مساجد کو محدود کر دیا ہے چند کاموں کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے مسجد کی وہ پوزیشن ختم کر دی جو اس کی پوزیشن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ تمہیں تفریق کیا گیا، تم ایک ہی محلے داروں ہو کر ایک ہی مسجد میں نہیں جاتے ہو۔ بتاؤ، تمہیں مسجد میں جانا تھا، جو شخص ایک دن نہیں آیا تمہیں اس کی عیادت کرنے جانا تھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے ہو، اس کو کوئی فنانشیل پرابلم تھا، تم نے اس کا حل کرنا تھا۔ اب پرابلم یہ آیا، تمہیں یہاں پر سونے بنانے کے بارے میں بتا دیا گیا اور تم سونے بنانے کے والوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے پوری زندگی تمہیں ڈگڈگی پیچھے کے لگا کر اینڈ پہ تمہیں کچھ نہیں دیا۔ جو سونا بنا رہا ہے وہ ویسے سونا بنا کے دکھائے نا، ہاتھوں کو نہ بدلے، پھر بات ہے۔ تو وہ تو جب وقت کے ساتھ ساتھ گولڈن ایج اسی کا نام ہے، دیکھنا کتنا سونا جو ہے وہ صحیح نکلتا اور کتنا غلط نکلتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ آ کے بتاتے ہیں سونا ہم نے بڑا خریدا، اب وہ گئے جی وہ جس میں کھوٹ ہے۔ لو بتاؤ وہ کھوٹ کہاں سے آ گئی بھائی، سونا تو اصل تھا۔ تو خیر، فصلی کے تحت جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کا مقصد اللہ پاک ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کون سی باتیں کی ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ سے کون سی باتیں کی۔ پھر آپ جب نماز میں جاتے ہو تو وہیں کھڑے رہو، تمہارے اندر اتنا ادب اور احترام ہو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کس مالک کے کل کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اب وہیں پر بڑے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے الفاظ پہ دھیان رکھو، نماز کا ترجمہ یاد کر لو، دھیان سے پڑھو، اپنی زبان پر دھیان رکھو، تمہیں سرور آئے گا۔ جب تم بار بار یہ مشق کرو گے اور تمہاری توجہ ہو کہ میں خدا کے لیے آیا ہوں، تو تمہارا کانشیس موو کرے گا، تمہارا شعور بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی جس کو تم سجدہ کر رہے ہو تو پھر تمہارا سجدہ کمال ہو جائے گا۔ جب تمہارا سجدہ کمال ہو گیا، اب یہ کمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا کمال ہوتا ہے۔ جب تمہارا سجدہ کمال ہو گیا تو تمہاری صلاۃ قائم ہو گئی۔ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے، جب اس عالم نسوت میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرہ تشکیل پایا ہوا ہے، ہر انسان کو پیٹ لگا ہے، پیٹ میں دانہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، کھانا کھائے بغیر گزارا نہیں۔ اس کے بعد اب جدید دنیا ہے، جدید دور ہے، ایون میرا اپنا انٹرنیٹ کا پیکج نہ ہو، نہ میں تم لوگ کی بات سن سکتا ہوں، نہ اپنی بات تم تک پہنچا سکتا ہوں۔ جہاں پر وہ اقوام جنہوں نے نسروتی شعور لے لیا تھا، نسروتی شعور سے اٹھ گئے تھے، انہوں نے ان تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو مشینیں ہیں ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، مشینوں کی کمائی ساری وہ لے جاتے ہیں، مزدور جو ہے اس کو تھوڑا سا ہی ملتا ہے۔ اب اس میں پھر کچھ لوگ، جب سسٹم برابری پہ نہیں چل رہا، بیلنس نہیں ہوا، تو پرابلم آ گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ایسا دور آیا، خلفائے راشدین کے دور میں ایسا دور آیا کہ ان علاقوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی لوگ وہ اس قابل ہو چکے تھے، ان کا شعوری لیول اس قابل ہو چکا تھا، ہر ایک کے پاس تھا۔ اب یہاں آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، آپ کو یہی نہیں پتہ، آپ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کتنے بنانے ہیں، ہم نے انجینئر کتنے بنانے ہیں، ہم نے سائنسدان کتنے بنانے ہیں، بس جو بن گیا جو بن گیا، جو نہیں بنا وہ نہیں بنا۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جب آپ کو پودے لگاتے ہو تو ترتیب سے لگاتے ہو کہ یہاں میں نے یہ لگایا، یہاں یہ، یہاں یہ، لیکن تم نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، تو پھر جب خود جھاڑیاں اگے گی تو پتہ نہیں کیا کیا اور کتنے اگ جائیں گے، پرابلم آیا۔ تمہیں ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت تھی، تم نے رکشے والے زیادہ بنا دیے، تم نے سوچا ہی نہیں ہماری آبادی کا اصل کیا ہو رہا ہے، اصل ریشو کیا ہے، اصل ریشو کس طرح جانا ہے۔ تم نے اس پوری بات کو سمجھے بغیر، اللہ پاک کا حکم مانے بغیر کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، غور کرو اس بات پر۔ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں، شاید تم میں سے کتنے لوگ مجھ پہ فتویٰ بھی لگائیں گے
کیونکہ تم نے تو بات سمجھنی ہے ہی نہیں، فتوے تو تم نے ایسے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنی پیٹیوں کے اندر، ایسے بھرے ہوئے ہیں فتوے۔ اکثریت کے پاس کافر کا فتویٰ ہے، اکثریت کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ ہے، کچھ ہو یا نہ ہو، فتوے تو آپ کے پاس کمال ہیں جی۔ آپ کو دن میں آپ 100 بندوں سے ملیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی جو ظاہری حالت مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کو بدلے، لیکن آپ کیا کرو گے، کم از کم جو آپ میں سے اکثریت ہے وہ شام تک 100 بندوں کو تو دوستی پکا بنا کے چھوڑے گی، اپنے آپ کے بارے میں کچھ نہ کہ دوسروں کو کہہ دے گی کہ یہ پکا دوستی ہے۔ تو جب ہم اس شعور کو لیتے ہی نہیں تو کیا سمجھے۔